بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اعتزاز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا مسٹیریس ہے، یعنی کہ وہ کچھ عجیب سا لگے گا آپ کو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ چائنا کے بارے میں ہے اور ایک امریکن انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہے جس کا نام جان ریڈ کلف ہے۔ انہوں نے امریکی اخبار جس کا نام WSJ ہے، یعنی کہ مخفف یہ بنتا ہے، اس کا جو مطلب ہے، یہ سٹینڈ ہے، وہ ہے وال اسٹریٹ جرنلز۔ یہ اس اخبار میں اس نے ایک آرٹیکل چھپوایا ہے جو کہ چائنا کے بارے میں ایک عجیب و غریب بیان ہے اس کا۔ جناب آپ نے اگر آپ پیچھے چلے جائیں 30 سے 35 سال پہلے، تو وہاں جب ہالی ووڈ موویز تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اپنے یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ ان موویز میں دکھایا جاتا تھا کہ سپر ہیروز ہوتے تھے اور ادھر بغیر تار والے ٹیلی فون دکھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹیکنالوجیز دکھائی جاتی تھیں، یعنی اڑنے والی گاڑیاں بھی دکھائی جاتی تھیں۔ جب وہ لوگ دیکھتے تھے 30-35 سال پہلے، جب لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو جھوٹ ہے اور سب کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ یہ سب ٹیکنالوجی ہمیں میسر ہے اور ہم ان سے لطف اندوز اور ان سے کمائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب جیسا کہ اب بھی موویز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہاں پر سپر ہیروز دکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ مارولز کی سیریز ہیں، ان میں ایونجرز ہو گئی۔ یہ والی موویز جب آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا یعنی ریئل لائف میں ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے جان ریڈ کلف نے، اس کے بارے میں سب سے پہلے ان کے آرٹیکل کو چھوڑ کر دوسرے اخبار کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی گارڈینز جو نیوز ہے، انہوں نے لکھا ہے چائنا دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو ڈیموکریسی اینڈ فریڈم، یونائٹڈ اسپائی چیف وارنز۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چائنا ایک بڑا خطرہ ہے ڈیموکریسی کو اور فریڈم کو، یعنی کہ آزادی اور جمہوریت کو ایک بڑا خطرہ ہے۔ یہ امریکن جو اسپائی چیف ہے انہوں نے وارن کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایشیا ٹائمز کا دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ اسپائی چیف سیز چائنا ورکنگ آن سپر سولجر، یعنی کہ ٹرمپس کا جو اسپائی چیف یعنی کہ خفیہ ایجنسی کا چیف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا سپر ہیروز پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری اخبار دیکھا جائے، NBC اخبار دیکھا جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ چائنا ہیز ڈن ہیومن ٹیسٹنگ ٹو کریٹ بایولوجیکلی انہینسڈ سپر سولجر سیز ٹاپ US آفیشیل، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا بایولوجیکلی جو انہینس کر رہا ہے سپر سولجر بنانے کے لیے، انہوں نے یعنی کہ اس کا ٹاپ آفیشیل US آفیشیل انہوں نے کہا ہے، یعنی کہ چائنا سپر ہیروز بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہالی ووڈ موویز دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں اصل میں ہو سکتی ہیں۔ اکثر ایسی ہالی ووڈ موویز ہیں جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سپر ہیروز ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ طاقتیں ہوتی ہیں، شکتیاں ہوتی ہیں اور وہ تباہی کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا مانسٹر آ جائے، یعنی کہ ایک ویلن ہوتے ہیں اور ایک ہیرو ہوتے ہیں، جو ہیرو ہوتے ہیں ان میں بھی سپر پاورز ہوتی ہیں، ویلنز میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بایو ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں اور ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کسی طرح یعنی کہ یہ ٹھیک بات ہے اور ہو سکتا ہے ایسا۔ اس کے علاوہ یاہو نیوز نے کہا ہے کہ چائنا ہیز ڈن ہیومن ٹیسٹنگ ٹو کریٹ بایولوجیکلی انہینسڈ سپر سولجرز سیز ٹاپ US آفیشیل۔ یہ بھی انہوں نے NBC کی طرح ہی کہا ہے کہ چائنا بایولوجیکلی جو سپر سولجر بنا رہا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ ٹاپ US آفیشیل نے کہا ہے۔ آپ نے ناظرین اگر آپ نے روبو کاپ مووی دیکھی ہے تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک پولیس والا جو کہ اسے دوبارہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اسے بنایا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ مر بھی نہیں سکتا، ایسا یعنی کہ اس روبو کاپ مووی میں دکھایا گیا ہے۔ اور اکثر موویز ان ٹاپکس پر بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ سپر ہیروز پر۔ اس کے علاوہ ایک اور مووی ہے یونیورسل سولجر۔ وہ اس مووی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ فوجی ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ فوجی ہوتے ہیں
اور انہیں یعنی کہ کچھ تجربات ان پر کیے جاتے ہیں، تجربات کر کے انہیں سپر سولجر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے طاقتور شکتی والے سپر سولجرز ہوتے ہیں جو کہ کسی کے سامنے یعنی کہ شکست نہیں کھاتے، اور وہ سب کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ان میں پاور آ جاتی ہے، ان میں وزن اٹھانے کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری موویز اسی طرح دکھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے اگر دیکھا جائے 30 سے 35 سال پہلے تو اسی طرح موویز ہوتی تھی، ہم مانتے نہیں تھے کہ یہ چیزیں اصل یعنی سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں وہی چیزیں موجود ہیں، اور اس سے بھی تگڑی چیزیں ہیں، اس سے اچھی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ٹیکنالوجیز ہمیں ہالی ووڈ دکھا رہا ہے، وہ ان پر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں اور انہیں سچ یعنی سچ میں بدل رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی دنیا میں موجود بھی ہے۔ بہرحال موویز تو بہت زیادہ ہیں ان ٹاپکس پر، اور ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو بایو ٹیکنالوجی میں وہ ہے انٹرسٹ زیادہ ہے تو آپ ضرور دیکھیے گا ان موویز کو، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ٹیکنالوجیز ابھی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اب آتے ہیں اصل آرٹیکل کی طرف، جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے سر جان ریڈ کلف کی طرف سے۔ اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ چائنا کسی لحاظ سے دنیا کے لیے خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی خطرہ ہے، یعنی جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ معیشت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس سے خطرہ جو ہے وہ امریکہ اور اس کی سپر پاور ہونے کو ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ ڈرتا آ رہا ہے کہ ایک ملک یہ ہے جو چائنا ہے، اور چائنا ہی سپر پاور دوسرا ملک یعنی کہ دنیا میں کوئی ہے تو وہ دوسری نمبر پر بن سکتا ہے۔ امریکہ کو ہمیشہ چائنا سے خطرہ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سپر پاور اس سے چھن جائے۔ امریکہ میں بہت سے ممالک کے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر امریکہ میں ان کا پیسہ پڑا ہے، اور ابھی تک امریکہ یعنی کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو امریکہ پر اعتماد ہے، اور وہ اپنا پیسہ نہیں نکال رہے۔ اگر چائنا سپر پاور بن جاتا ہے تو وہ سب وہاں سے نکل آئیں گے، وہ لوگ جو بزنس مین ہیں، جن کا وہاں پر کاروبار ہے اور جن کا پیسہ وہاں پر پایا ہے، تو سارا پیسہ امریکہ سے نکل آئے گا اور چلا جائے گا چائنا میں۔ تو جب چائنا میں پیسہ چلا جائے گا تو امریکہ کو اس سے بہت سا خسارہ ہوگا، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا اگلے دور میں سپر پاور بنے۔ چائنا نے کچھ بایولوجیکلی تجربات کیے ہیں، اس آرٹیکل کی روح سے انہوں نے جو سر ریڈ کلف نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا نے بایولوجیکل تجربات کیے ہیں اپنے فوجیوں پر، اس سے انہیں کچھ فائدہ ہو، یعنی کہ فوجیوں کو جب چوٹ لگے تو انہیں محسوس نہ ہو، یعنی یا چوٹ لگے اور انہیں ان کا ہیلنگ جو پروسیس ہے نا وہ جلدی سے ہو۔ اگر بندے کو چوٹ لگتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے، جب زخم ہوتا ہے تو اس سے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ہیلنگ جو پروسیس ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، یعنی کہ جب اگر مجھے چوٹ لگی ہے تو مجھے 2 دن لگیں گے کہ میرا زخم ٹھیک ہو جائے، اور اگر آپ میں سے کسی کو چوٹ لگے تو ہو سکتا ہے وہ 10 دن لے لے، 3 دن لے لے، یا 1 دن لے لے، ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور وہ چائنا یہ چاہتا ہے، یعنی کہ ریڈ کلف کی روح سے چائنا اب ایسے فوجی بنا رہا ہے جن میں ہیلنگ پروسیس زیادہ ہو، یعنی کہ جلد سے جلد ان کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ زخم بھی بھر جائیں، یعنی کہ ان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی جلد از جلد بھر جائیں، اور وزن اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہو جائے، نیند کم آئے، اور ان کی خوراک بھی کم ہو، یا پھر ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ دیر تک کام کریں گے تو وہ تھکیں گے نہیں، ہاں، اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ تھکے نہ، اور ان کا سٹیمنا بھی زیادہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو ان کو زیادہ جلدی سانس نہ چڑھے، اور جتنی دور جانا ہو بھاگ سکے وہاں تک۔ اور اس کے علاوہ ڈر اور خوف کا خاتمہ، اگر انسان سے ڈر اور خوف کا خاتمہ ہو جائے تو وہ اتنا زیادہ لڑ سکتا ہے کہ وہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے، یعنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا لڑ سکتا ہے۔ یہی ڈر انسان کو لڑنے نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جائے، یعنی کہ
یعنی کہ جتنی دور دیکھ سکے ان کی صلاحیت زیادہ ہو، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ دیکھ سکیں، یعنی کہ نظر ان کی 6/6 ہی رہے۔ اس کے علاوہ درد کا احساس بالکل نہ ہو یا پھر کم ہو جائے، یعنی کہ ایسا ہو کہ یا درد ہو ہی نہ، یعنی کہ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے، کسی بھی سپر سولجر کو چوٹ لگی ہے تو اسے درد ہو ہی نہ، یا پھر بالکل کم ہو کہ وہ معمولی ہو اور وہ سہ سکے۔ یہ تھا آرٹیکل سر جان ریڈ کلف کا۔ اس کے علاوہ یہ جو بایو ٹیکنالوجیکلی جو بنا رہے ہیں، یعنی کہ سپر سولجر بنا رہے ہیں، یہ عمل یا یہ تجربات پہلی دفعہ نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے سرد جنگ ہوئی تھی جو کہ امریکہ اور روس کے خلاف، یعنی امریکہ اور روس کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بھی امریکہ اور روس دونوں ممالک نے سپر سولجر بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ جو جنگ عظیم دوم ہے، اس میں جرمنی اور رشیا نے تجربات کیے تھے کہ سپر سولجر بنائے جائیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ کچھ متس ایسی ہیں جو کہ ابھی تک موجود ہیں کہ انہوں نے سپر سولجر بنا لیے تھے، یعنی جنگ عظیم دوم میں سپر سولجر بنا لیے گئے تھے، لیکن وہ کوئی ایسے سولجر تھے جو کہ مانسٹرز ٹائپ تھے، یعنی کہ حیوان، بالکل حیوان تھے۔ وہ اپنے لوگوں کو بھی، یعنی کسی بندے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی کہ انسانیت کے لیے بالکل وہ خطرہ تھے، اس لیے انہیں وہیں پر ختم کر دیا گیا اور اس پروسیس کو روک دیا گیا، کیونکہ یعنی کہ انسانیت کا بقا ہو سکے، کیونکہ اگر وہ ہو جاتے، وہ مانسٹر قسم کے تھے اور ان کا انسانوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اب بنا لیے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ بالکل انسان ہی مٹ جاتے اور وہی بچ جاتے، یا ہو سکتا تھا کہ ان سے انسان ڈر جاتے اور بھاگ جاتے۔ اسی طرح کی متس موجود ہیں، لیکن ان کی صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک واقعہ پایا جاتا ہے جو کہ 2015 میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں ایک حقیقی سٹوری پائی جاتی ہے جو کہ رولنگ ایڈورڈ کی سٹوری ہے، جو کہ افریقن امریکن تھا، یعنی کہ حبشی تھا، یعنی کہ کالا امریکن تھا، جو کہ اصل میں ادھر امریکن ہے نا، کچھ یعنی کہ سفید گورے ہیں اور کچھ کالے ہیں، اسے افریقن امریکن کہتے ہیں کیونکہ وہ کالا تھا۔ اس کے بارے میں سٹوری بتائی جاتی ہے کہ 2015 میں اس کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا اور اس نے اپنی سٹوری سب سے شیئر کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو، اس کو اور کچھ اور فوجیوں کو ایک خاص جگہ پر لے جایا گیا، وہاں پر انہیں کچھ چیمبرز میں بند کر دیا گیا اور 2 قسم کی گیسز چھوڑی، ایک تھی مسٹرڈ گیس اور اس کے ساتھ ایک گیس تھی سملر ایجنٹ تھا جسے لیوسائڈ کہتے ہیں۔ اس میں یعنی کہ پائپ سے پھینکی گئی ان پر، اور جب وہ انہیں نکالا گیا تو ان کے جسموں پر بہت زیادہ زخم تھے، یعنی کہ اتنے دھبے داغ اور زخم تھے کہ وہ جھلس گئے تھے بالکل، اور کچھ کو تو جب نکالا گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور بالکل یعنی کہ بے حس و بے حرکت ہو چکے تھے، کچھ مر بھی گئے تھے۔ اسی طرح اس نے اپنی سٹوری 2015 میں شیئر کی تھی۔ انہیں رکھ دیا گیا تھا کہ خاص گھروں میں، اور انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے، کہ اپنے ڈاکٹر کو بھی نہیں بتانا کہ یہ نشانات کیوں لگے ہوئے ہیں آپ کے جسموں پر، اور انہیں کچھ پیسے دیے گئے تھے حکومت کی طرف سے، اور انہیں اسپیشل اپنی نگرانی میں رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو یہ بتا نہ سکیں کہ ہم پر ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے۔ یہ ایکسپیریمنٹ جو تھے یہ جنگ عظیم دوم میں ہوئے تھے، اور یہ سر رولنگز ایڈورڈ ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی تصویر بھی بھیجی تھی اپنے آرٹیکل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں بیان کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے چائنیز کے جو سپر سولجر بن رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی تک چائنا کا ریئیکشن نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے چائنیز یہ بنا رہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہیں بھی بنا رہے ہوں، ان کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو۔ امریکن ویسے بھی چاہتے ہیں کہ یہ چائنا یعنی کہ وہ نہ بنے، سپر پاور نہ بنے، اور ان کے پاس سپر پاور رہے، یعنی ان کا یہ پروپیگنڈا ہو کہ چائنا جو سپر سولجر بنا رہا ہے اس سے دنیا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ان پر اعتماد نہ کریں اور انہیں سپر پاور بھی نہ بننے دیں۔ بہرحال یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ تو ابھی چائنا نے کنفرم کرنا ہے۔ ان کا کیا جواب ہے
کیا وہ آنسر کرتے ہیں، اور اس سے تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا یہ حقیقت ہے بھی کہ نہیں بھی۔ اس کے علاوہ جو حقیقی سٹوری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں اعتزاز حسن، والسلام۔